اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہت ہی پیاری بہنوں، آج ہم سب یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر نصرت طارق بیٹھی ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر حمیرہ طارق بیٹھی ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ بیٹھی ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر زبیدہ جمیع بیٹھی ہیں، اور ہماری بہت ہی پیاری بہن انیلہ محمود صاحبہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اور آج ہم سب آپ کی فرمائش پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو فرمائش کی تھی کہ آپ کے سامنے ہم اسٹڈی سرکل کا ڈیمو پیش کریں، تو اس کے لیے آج ہم ساری بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اور ہم آپ کے سامنے جو مرکزی منصوبہ تھا ہر دل تک قرآن، اس میں جو آپ کو اسٹڈی سرکل کا طریقہ کار بتایا گیا تھا، اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے جو ہمارا SQ3R ہے، اس کی روشنی میں، حاصلات تعلم کی روشنی میں، جس کو ہم SLO بھی کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے ایک نمونے کا اسٹڈی سرکل پیش کریں گے، تاکہ آپ اس کو سیکھ کر اپنے جہاں پر آپ نے کروانا ہے، آپ اس کی روشنی میں اس کو لے کر چلیں۔ تو اس بابرکت اور بہت ہی اہم آج کی اس اسٹڈی سرکل کا آغاز جو ہے وہ ہم ڈاکٹر نصرت طارق کو کہیں گے کہ وہ سورہ فاتحہ سے کریں، اور وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے لے کر اس کو چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ڈاکٹر نصرت کی تلاوت کے بعد جو ہمارا حاصلات تعلم SLO کا پہلا جو نقطہ ہے وہ توحید، الوہیت، ربوبیت ہے، اسماء و صفات والا ہے۔ تو اس میں میں سب سے پہلے ڈاکٹر حمیرہ طارق سے کہوں گی کہ وہ الوہیت کے معنی بیان کریں، اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ الوہیت کیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو اسٹڈی سرکل کا یہ راؤنڈ ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا، اور وہ پھر اسی طرح 6 SLOs کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ جزاک اللہ۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوہیت لفظ جو ہے وہ الہ سے نکلا ہے۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس سے خوف کھایا جائے، جس سے امید کی جائے، جس سے دعا مانگی جائے۔ دراصل الوہیت بندے اور اللہ کا ایک تعلق ہے، گویا کہ ہم اسی سے دعا مانگتے ہیں، اسی سے اپنی حاجات پوری کرنے کی استدعا کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی کی ہم مکمل اطاعت کرتے ہیں، اور اسی کی بندگی اور اسی کی پرستش کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اچھا، ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں لفظ ربوبیت جو ہے اس کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کریں گی۔ 5 معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پرورش کرنے والا، ضروریات بہم پہنچانے والا، تربیت اور نشو و نما دینے والا، اور کفیل۔ لیکن مجھے جو خود سب سے زیادہ خوبصورت جو مطلب لگتا ہے رب کا، کہ وہ اصلاح احوال کا ذمہ دار ہے۔ جب ہم سب کچھ غلط کر دیتے ہیں وہ ہمیں
ایک 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب ہمیں بڑا ڈھک چھپا کے اور ہماری ساری غلطیوں پر پردے ڈال کے ہمیں لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. تو اصلاح احوال کا ذمہ دار ہے، دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے، پھر وہ سمیٹتا ہے ہمارے لیے. وہ عورت کو بھی نا، ماں کو بھی رب البیت کہا جاتا ہے کہ وہ گھر کی جو پرورش کی ذمہ دار ہوتی ہے. گروسری آتی ہے تو وہ جی ساری اکٹھی نہیں پکا دیتی، بلکہ پہلے وہ فراہم کرتی ہے اور پھر وہ اسی کے مطابق ہمیں، ضرورت کے مطابق ہمیں. تو یہ رب پوری کائنات کو پہلے سمیٹتا ہے، اس کے لیے چیزیں فراہم کرتا ہے، اور چوتھا کہ وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. ساری جو دنیا ہے اور ساری جو مخلوق ہے وہ اپنی حاجات کے لیے اپنے رب کے پاس جاتی ہے. اور پانچواں اور آخری نقطہ کہ وہ مالک ہے ہمارا اور وہ آقا ہے، اور اسی کے یعنی اسی کی بادشاہی ہے اور ہم سب اسی کے مل ہیں. جی بہت شکریہ. اسی SLO میں لفظ ہے اسماء و صفات. تو ڈاکٹر زبیدہ جی بھی اسماء و صفات کے لفظ کی وضاحت اور معنی بتائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، الوہیت اور ربوبیت کے بارے میں تو ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے توحید کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں، لیکن اسماء یعنی ناموں کے ذریعے سے اور صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے ہم کس طرح سے توحید کو سمجھ سکتے ہیں، یہ تصور بالعموم ہمارے ذہنوں سے اوجھل رہتا ہے. لیکن یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بہت بہترین معرفت حاصل ہوتی ہے. تو یہ نام جو ہیں وہ کچھ نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جو نام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مختص ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ رازق مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق مطلق ہیں، یا اللہ تعالیٰ علیم مطلق ہیں. اور اس کے بعد اس کے جو کچھ صفاتی نام ہیں وہ ایسے نام ہیں کہ انسان بھی ان صفات کو اپنی مقدرت کے مطابق ان کو حاصل کر سکتا ہے، ان کو اپنا سکتا ہے. تو یہ اسماء اور صفات جو ہیں وہ بھی توحید کو سمجھنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. جی ماشاءاللہ سے زبیدہ نے بہت بہترین انداز میں بتایا. اب انیلا موجود ہے تو انیلا کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ پہلا جو SLO ہے جس میں عقیدہ توحید ہے، الوہیت ہے، ربوبیت ہے، تو وہ عقیدہ توحید اور الوہیت کے حوالے سے جو قرآن کی آیات ہیں، پہلے پارے کی جو آیات ہیں وہ ہمیں بتائیں گی. تو سب سے پہلی تو جو آپ نے پہلے SLO کی بات کی ہے تو ظاہر سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیات ہیں وہی ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کیا ہے، اور پھر اس میں جو اسماء و صفات ہیں. جب جیسے ہی ہم حمد سے بات شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کی بات کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ہم الرحمن الرحیم کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ مالک یوم الدین ہیں. یہ اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ. پورے پارے کے اندر ہی جگہ جگہ ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ اللہ رب العالمین کو بدیع السماوات والارض کہا گیا ہے، کہیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اس کو رب ماننا ہے. تو اے لوگو تم اس کو رب مانو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. ان کے ہم انشاءاللہ آپ کے جو ریوائزڈ کتابچہ اب آئے گا اس کے اندر بھی اور اس پہلے کتابچے کے اندر بھی آیات نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے پاس یہاں پہ یہ لکھی ہوئی بھی ہیں. ایک آیت نمبر 115 جو ہے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اور جو ابھی جیسے رائلوا جی نے کہا کہ مجھے جو بہت اپیل کرتی ہے، تو مجھے جو اللہ پاک کی بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے اپیل کرنے والی آیت ہے وہ پہلے پارے کی آخری آیات میں سے ہے، صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ. اور پھر اس کے اندر یہ بتانا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے اس رنگ سے زیادہ بہترین اور رنگ کیا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور پھر اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو رب ہے، اور اللہ تو الہ ہے، اور اس کے جواب میں ہم ہیں جو انشاءاللہ اس کی عبادت کرنے والے ہیں. جی باقی کی جو آیات کے حوالے سے جو ہمارا پہلا SLO ہے ڈاکٹر نصرت سے درخواست کروں گی کہ وہ بتائیں. پہلی بات تو یہ آتی ہے جو سورہ فاتحہ سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یعنی ان تینوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، اور پھر مالک یوم الدین۔ یہ تینوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ اسماء اور اس کی صفات کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے اس پورے پارے کے اندر بھی ہم دیکھیں گے تو جا بجا اس اللہ کی الوہیت کا وہ تذکرہ بھی آپ کو ملے گا، اور پھر وہ صفات بھی ملیں گی۔ وہ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، پھر وہ رب ہے، پھر وہ معبود ہے، اور پھر وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے نئے سرے سے۔ تو یہ اللہ اور اس کی صفات ہیں۔ جی، اللہ اور اس کی صفات کے بعد جو الوہیت کے حوالے سے مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تفہیم القرآن میں حاشیہ ہے، اس کا اخذ مطالعہ میں ڈاکٹر میرا طارق سے درخواست کروں گی کہ وہ بتائیں۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ الوہیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ سمجھاتے ہیں وہ یہ کہ انسان کبھی اس کی عبادت نہیں کر سکتا کہ جس سے اسے یہ امید نہ ہو کہ وہ اس کی ضرورتیں پوری کرے۔ انسان فطری طور پر صرف اس کی بندگی کرتا ہے جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی حاجات کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور دوسری بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھائی ہے کہ انسان اس کی بھی پرستش نہیں کرتا جس ضرورتیں تو وہ پوری کرتا ہے مگر جو نظر آئے، یعنی ضرورتیں پوری کرنے والی اگر کوئی ایسی ہستی شخصیت موجود ہے نظر آ رہی ہے تو انسان اس کی بندگی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کرتا ہے مگر اس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا، نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ بہت اہم ہے جو مولانا نے سمجھائی ہمیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ مزید یہ سمجھائی کہ جو لفظ الہ ہے اس کے اندر جو معنی مفہوم پوشیدہ ہے وہ اللہ کی بلندی، یعنی اس کی عظمت، اس کی ہستی کی رفعت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حیرانی، یعنی اس لفظ میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کی اتنی بڑی ہے کہ انسان اگر اس کے اوپر غور کرے تو حیران ہو جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے۔ یہ اس لفظ کے معنی کے اندر ہے، گویا کہ الہ لفظ اللہ کی ہستی کے بارے میں اس طرح سے بتاتا ہے کہ وہ ہستی جو ہماری حاجات کو پورا کرتی ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، مگر ہم اس کو سمجھتے ہوئے بھی اگر اس کی تعریف کرنا چاہیں تو کلی طور پر ہم اس کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ ہستی ہے جو ہمیں سکون دیتی ہے، وہ ہستی ہے جو بالا تر ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جو ہمیں پناہ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جو اس لفظ الہ کی تعریف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ اس کے ساتھ خود بخود یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ حکم بھی اسی کا ہوتا ہے، یعنی اوامر بھی اسی کی طرف سے ہیں اور نواہی بھی اسی کی طرف سے، وہی منع کرے گا ہم اسے روک دیں گے۔ بہت اہم۔ اور اختیار۔ حلال اور حرام کا حلال کس کو قرار دینا ہے یہ اختیار صرف الہ کا ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ کس کو حرام قرار دینا، کس کو حلال قرار دینا، یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس الہ کے لفظ کے اندر یہ معنی آتے ہیں کہ یہ صرف وہی ہستی ہے جو یہ اختیار رکھتی ہے اور کوئی یہ اختیار نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ ماننا کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ وہ ہستی جو نظام کائنات چلا رہی ہے۔ تو دراصل الوہیت لفظ کے اندر یہ روح بہت واضح طور پر اس کے اندر موجود ہے۔ اس نظام کائنات کو چلانے والی ہستی وہ الہ ہے، تو لہٰذا اس کی رضا کو سامنے رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس سے ایک اور بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے سے واضح کی کہ جب بندگی اس کی ہے، حاجات اس سے پوری ہوگی، پرستش بھی اسی کی ہوگی، حلال و حرام کا اختیار بھی رکھتا ہے،
अहकाम भी उसी के माने जाएंगे। तो इसका मतलब है कि फर्मा रवाई हुक्मरानी भी सिर्फ और सिर्फ उसकी होगी। और इसका मतलब ये है कि दुनिया की जिंदगी में इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी में अपनी इनफरादी जिंदगी भी गुजारेगा, और जिस सिस्टम के तहत वो जी रहा है वो सिस्टम भी उसी की मर्जी के मुताबिक उसको राइज करेगा, सिस्टम को बनाएगा और उस सिस्टम को चलाएगा। अच्छा, इसमें अलूहियत के बाद रबूबियत का जो लफ्ज़ है वो भी बहुत ही अहमियत का हामिल है, और मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह इसके हवाले से रबूबियत के लफ्ज़ को कैसे तफहीमुल कुरान में बयान करते हैं, और उसका अख्ज़ मुतालिया डॉक्टर समीहा राहिल काजी साहिबा हमारे सामने रखेंगी। मैं हुमैरा की बात कोई आगे बढ़ाऊंगी, और मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए इतना खूबसूरत तरीके से तफहीमुल कुरान में बार बार उलूहियत को, रुबूबियत को और इबादत को और दीन को इतना ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बार बार हमें समझाया है कि उन्होंने बड़ी फिर शोर आफाक अपनी जो किताब है कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, उसमें इन चारों टर्म्स को और चारों इस्तिलाहात को बहुत ही वजाहत के साथ, तो इसलिए जिसको ज़रा ज़्यादा शौक से और तफसील से पढ़ना है वो ज़रूर उससे भी आगाही हासिल करें। और कुरान करीम की दावत में ये जो रुबूबियत है 5 मानों में इस्तेमाल हुए कि कायनात का सुल्तान मुतलक जो है और ला शरीक मालिक और हाकिम वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और फिर उसी हैसियत से हमारा और तमाम जहानों का वो हाजत रवा भी है, वो हमारा मुरब्बी भी है, वो हमारा परवरदिगार भी है। और फिर तीसरी बात कि उसकी वफादारी वो कुदरती बुनियाद है जिस पर हमारी जो इज्तिमाई जिंदगी है उसकी इमारत जो है वो सही तौर पर कायम भी है, और उसी रिश्ते की वजह से हम एक उम्मत में पिरोए हुए हैं। वो मगरिब में हो, मशरिक में हो, हम सब का रब एक ही है, उसी की वजह से ये हमारी उम्मत बनी हुई है। और चौथी कि हमारी और तमाम मखलूकात की बंदगी, परस्तिश और इताअत का वो लाशरीक हकदार है। वो हमारी इन सारी चीज़ों का यानी मालिक है, और हमारा मालिक है, हमारा बादशाह है, हमारा आका है, हम उसके गुलाम हैं, हम उसके बंदे हैं। तो ये जो यानी लाशरीक जो उसका रुबूबियत में कि हम उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, ये असल मकसद है कि वो ही हमारा रब है, वही हमारा इलाह है। तो बस हमने उसी की बंदगी करनी है और उसी के दीन के इकामत में अपनी जिंदगी गुजारनी है। कसीरा जी। अच्छा, डॉक्टर जुबैदा जबीनी, आप हमें बताएं कि अस्मा और सिफात को तफहीमुल कुरान में मौलाना ने कैसे बयान किया है, इस हवाले से आपका अक्स मुतालिया ज़रा हमारे सुनने वालों को बताएं कि मौलाना क्या अल्लाह ताला की वहदानियत को समझने के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला के अस्मा और अल्लाह ताला की सिफात, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। तो उस हवाले से जब हम हाशिए को पढ़ते हैं सैयद अबुल आला मौदूदी की किताब तफहीमुल कुरान में से, तो उससे हमें ये बात समझ में आती है कि इंसानों के अंदर मौजूद या दुनिया के अंदर मौजूद जितने भी कमालात हैं, जितने भी उलूम हैं, जितने भी जो है वो बाकी मनासिब के अंदर जितनी भी खूबसूरतियाँ हैं, उन सब का सरचश्मा इंसान नहीं है या कोई और ज़ात नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये चीज़ जो है बज़ाहिर हमें लगता है कि शायद हम अल्लाह ताला के लफ्ज़ रब या इलाह से हमें अल्लाह ताला की वहदानियत समझ आती है, लेकिन इससे भी हमें ये बात जब बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि इंसान जो है वो इस हवाले से सोचे तो उसे अल्लाह ताला का रब होना समझ में आता है। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और पहलू जो है वो ये है कि हम इस लफ्ज़ को देखें कि ये लफ्ज़ कुरान की आयत में जहाँ पर मौजूद है उसके साथ फौरन आगे जो लफ्ज़ है वो इस्तिआनत का है कि हम जब तक अल्लाह ताला की इन सिफात को नहीं मानेंगे उस वक्त तक हम अल्लाह ताला से मदद हासिल नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ा अहम पहलू है। इसी वजह से हम दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला के एहसानात का अपनी जुबान से इतराफ़ करना ज़रूरी है। कि जब हम जितना इतराफ़ दिल से करेंगे, जितना इतराफ़ को हम ज़हनी तौर पर कबूल करके करेंगे,
उतने अच्छे तरीके से हम उससे दुआ मांग सकेंगे और उस दुआ की कैफियत भी फिर बिल्कुल दुआ को मुख्तलिफ मांगने का होगी। प्रोटोकॉल ये है। अच्छा अनिला, आप ना ये बताएं कि जो हमारा SLO है दूसरे नंबर का, उसमें कुरान मजीद को किताब हिदायत और ज़ाब्ता हयात के तौर पर तस्लीम करने के मायने क्या है? अच्छा समीना, ये वाला SLO है ना हमारा, ये हमारे पूरे एक्चुअली दौरे कुरान की बुनियाद है। और इसको हम जितना वाजे खुद अपने तईं भी और अपनी ऑडियंस को भी जितना अच्छे तरीके से ये बताएं, तो मुझे लगता है कि आपके पूरे दौरे कुरान की जो रुख है, वो डायमेंशन जो है वो सेटल हो जाएगी। इसलिए कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे कुरान को पढ़ने के बहुत सारे मफाहिम हैं। या तो सवाब के तौर पे पढ़ा जाता है या तिलावत के तौर पे पढ़ा जाता है। अब जाहिर है एक ज़माने की एक नई महारत है, तजवीद के लिए पढ़ा जाता है, ग्रामर के तौर पे पढ़ा जाता है। तो कुरान इसलिए असल में तो ये सारे जो चीज़ें हैं हुस्न अदायगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन असल जो ज़रूरत है वो कुरान खुद अपना तारुफ करवाते हुए सूरह बकरा में पहली ही आयत में हरूफ मुक़त्ताअत के बाद पहली आयत के अंदर ही जोरदार तरीके से, जिसको दूसरी आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है, एक तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, और दूसरा ये कि ये तुम्हारे लिए गाइड बुक है। और गाइड बुक किन के लिए है? जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत है। तो ये एक्चुअली हमारे लिए ये कुरान का खुद ऐलान है कि ये गाइड बुक है तुम्हारे लिए, और इसके अंदर कोई शक और शुबा भी नहीं। डॉक्टर नुसरत से इसी SLO के हवाले से जो कुरान की आयात हैं इसमें सूरह बकरा की, वो आप जरा बयान करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तात हैं और उसके फौरन बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये हदायत है मुत्तकीन के लिए। आगे फिर उन मुत्तकीन की सिफात हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। जी, डॉक्टर हुमैरा तारिक हमें बताएंगी कि ज़ाब्ता हयात और ये जो हमारा SLO जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो उसपे मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जब किताब हिदायत कहा, ज़ाब्ता हयात कहा, तो वो जो मुतालिया आपने किया है वो आप जरा बताएं। तो इसमें दो मौजू हैं, एक ये कि कुरान किताब हिदायत है, दूसरी ये कि कुरान ज़ाब्ता हयात है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मुख्तलिफ मकामात पे जो तशरीह की है, उसमें सबसे पहली बात तो ये कि कुरान इसलिए किताब हिदायत है क्योंकि ये इंसान के खालिक की तरफ से है, और वो खालिक जो मेरी और आपकी नफ्सियात से भी वाकिफ है, हमारी ज़रूरियात से भी वाकिफ है और हमारी कमजोरियों से भी वाकिफ है। और दूसरी बात इसमें ये कि ये किताब वो है कि जिसके हिदायत होने में, इसके बरहक होने में कोई शक नहीं। इसलिए शक नहीं क्योंकि ये उस हस्ती की तरफ से है जो खालिक भी है और मालिक भी है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला इसी आयत मुबारका के हाशिये में लिखा है कि जो बहुत हैरान कर देने वाला है। मौलाना लिखते हैं कि दुनिया में जितनी किताबें लिखी गई हैं जिसके अंदर सुपर नेचुरल, मौलाना ने तो लफ्ज इस्तेमाल किया है माबादत तबी, कि सुपर नेचुरल चीजें हैं जो इंसान की समझ में नहीं आती, जिसको उसने देखा नहीं होता। दूसरा लफ्ज मौलाना ने इस्तेमाल किया है कि कुछ हकाइक का इदराक, यानी वो हकीकतें जो आम आँख देख नहीं पाती, तो वो सारी किताबों के अंदर जो लिखी हुई है सुपर नेचुरल भी और कुछ हकाइक भी, लेकिन उन्होंने कैसे लिखी है? उन्होंने लिखी है क्यास और गुमान के ऊपर, जबकि अल्लाह का कलाम वो है कि जो न क्यास पर है न गुमान पर है, बल्कि उस हस्ती की तरफ से है जो पूरी कायनात का खालिक है। ये बहुत अहम बात है। पूरी दुनिया के जितने इज़म हैं, सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो और कम्युनिज्म हो, हर इज़म का जो खालिक है वो दरअसल किस पर चल रहा है? क्यास और गुमान पर। और दीन का खालिक वो है जो तमाम हकाइक से वाकिफ है। अब हकाइक में यौम हशर, बरज़ख, जन्नत,
دوزخ روح کی کیفیت کہ روح کیا ہے اور اس کے بعد روح کہاں جائے گی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ حقائق میں جو واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں، انبیاء کرام کے اوصاف موجود ہیں، اقوام کے واقعات موجود ہیں کہ انبیاء کرام کی قوموں نے کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا، ان کے حالات کیا تھے. اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ ضابطہ حیات ہے، ضابطہ حیات کوڈ آف لائف. اب زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کوئی مطلب ایک طریقہ دیا جاتا ہے، اس نے کیسے گھر میں کیسے رہنا ہے. انسان معاشرتی طور پر مل جل کے رہنا چاہتا ہے تو آپس میں کیسے مل جل کے رہیں گے، تو اپنا تزکیہ کیسے کرنا ہے، اپنی تربیت کس طرح کرنی ہے، اپنی سیرت و کردار کی اصلاح کیسے کرنی ہے، انسانیت کے لیے اور بالعموم تمام مخلوقات کے لیے اس نے مفید کیسے کی، یہ سارے طریقے بھی قرآن نے بتائے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے پوری کائنات کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں ان رازوں کا اللہ نے اشارہ بھی قرآن کے اندر دیا اور اس کے بارے میں بتایا بھی. ان رازوں کو تلاش بھی کرو، جو قوتیں اللہ نے انسان کو دی ان کو بھی تلاش کرو اور ان سے فائدہ اٹھا کے کائنات کو مسخر کرو، اس کی تسخیر کرو، اس کو اپنے تابع کر لو. پھر معاشرت کے اصول دیے کہ تم نے کس طرح سے اس دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے. معاشرت کے دیے، معیشت کے دیے کہ کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، لیکن طریقہ کیا ہوگا. اکٹھے رہتے ہو تو لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، ان لڑائی جھگڑوں سے نکلنا کیسے، قانون کیا ہوگا، سزا کیا ہوگی، حد کیا ہوگی، تعزیر کیا ہوگی. اچھا پھر ایک معاشرت ہے تو اس کا کوئی سربراہ بھی ہوگا، تو سربراہ کے فرائض کیا ہوں گے، عوام کے رعایا کے حقوق کیا ہوں گے، یہ سب چیزیں بھی بتائیں. اور سب پورے نظام حیات کو چلانے کا ایک اصول بتا دیا کہ اگر اخلاق اعلیٰ نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے تو نہ معاشی نظام درست چل سکتا ہے، نہ معاشرتی نظام چل سکتا ہے، نہ قانون درست بن سکتا ہے، نہ حکمران جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ ٹھیک طریقے سے اپنا کام کر سکتا ہے. تو قرآن کتاب ہدایت بھی ہے اور ضابطہ حیات بھی ہے. اس کی بڑی خوبصورت تشریح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی آیات مبارکہ کے حاشیے کے اندر کی ہے. جی ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی، آپ بھی کچھ اس حوالے سے مختصر. میں یہاں بات کو بڑھاؤں گی کہ اصل میں تو اللہ رب العالمین سے ہم جب گزارش کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے دعا اللہ سے مانگی تو اللہ نے ہمیں پوری کتاب دے دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور یہ ہمارے ہر دل تک قرآن کی مہم کا یہ یعنی سب سے کی پوائنٹ جسے کہتے ہیں، وہ کی پوائنٹ ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ہمارے لیے پسند کیا ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، ذکر بھی ہے، ہدایت بھی ہے، قانون بھی ہے، اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ زندگی گزارنی ہے. تو یہ یعنی ہمارے جو سارے لوگ ہیں پہلے سب سے پہلے ہمارے لیے یہی سب سے اہم بات ہے کہ ہم اس کو مانیں کہ میرے رب کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین نے میرے لیے اتارا ہے اور اس کا موضوع میں ہی ہوں. تو ہم نے جب یہ سمجھ لیں گے کہ میں اس کا موضوع ہوں، انسان اس کا عنوان ہے اور اسی کی فلاح و بہتری کے لیے یہ کتاب اتری ہے، تو اتنا ہی ہمارے لیے زیادہ آسان بھی ہوگا اور زیادہ ہم اس سے سمجھ بھی پائیں. اب ہم تیسرے ایس ایل او پہ پہنچ گئے ہیں اور تیسرا ایس ایل او جو ہے وہ قرآن کا تصور عبادت ہے. تو قرآن کے تصور عبادت سے متعلق اس کا معنی مفہوم ڈاکٹر زبیدہ سے کہوں گی کہ وہ بتائیں. اچھا، تصور عبادت تو اس کا عام ایک مفہوم تو بڑا آسان سا ہے جو پورے معاشرے کے اندر رائج ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی بنیادی عبادات کو ادا کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی مکمل ہو جاتی ہے. اور اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت اور فرما برداری اور اس کی پرستش جو ہے وہ صرف ان چند رسومات کو کر لینے سے مکمل نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان اپنی پوری زندگی میں ہر کام کو کرتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو مد نظر رکھے گا تو وہ اس کا ہر کام جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک اور پہلو ہے کہ جہاں پر وہ انفرادی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو انجام دینا ضروری سمجھتا ہے، وہاں پر اجتماعی زندگی کے اندر بھی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو انجام نہیں دے گا اس وقت تک اس کا حق بندگی ادا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ انفرادی طور پر تو جو کچھ بھی کرے، لیکن جب وہ بطور جج کے تھیں پر بیٹھا ہو، جہاں پر وہ بطور استاد کی تھیں بیٹھا ہو، جہاں پر بطور بینک مینیجر کی تھیں پر بیٹھا ہو، وہاں پر بھی اسے دیکھنا ہے کہ یہاں پر مجھے اللہ تعالیٰ کی بندگی کس طریقے سے کرنی ہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی میں عبادت کر رہا ہوں تو یہاں پر بیٹھ کر بھی اس کو وہی والا اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کے احکامات کو، اس کی مرضی کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس میں وہ بندگی کے اندر ڈنڈی مارتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک عبادت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جنرل ایک مفہوم ہے جو مکمل ہوتا ہے، جو ہمیں قرآن پاک کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے جو سمجھ آتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر یہ سارے کام کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے اندر یہ مد نظر رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذرا سی بھی نافرمانی نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ذرا سی بھی میں نہ ہٹوں۔ جی ہماری انیلا بہن، آپ تصور عبادت کے حوالے سے 2 آیات بتاتے ہیں۔ ایک تو ایاک نعبد، یہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تصور عبادت کے لحاظ سے خود بہت ہی پیاری جو آیت سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت کی ہے کہ تم کامیاب ہو ہی نہیں سکو گے، میری رضا تک پہنچ نہیں سکو گے، اور فائنل جو میں نے تمہارے لیے پھل تیار کر رکھا ہے اس تک پہنچ نہیں سکو گے اگر تم میری عبادت نہیں کرتے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ میں رب کیوں ہوں، اس لیے، اور میری عبادت کیوں کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ والذین، اور جو تم سے پہلے ہیں، من قبلکم لعلکم تتقون، جو تم سے پہلے بھی تھے انہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا۔ اور اگر آپ اس کو کھول کے پڑھ لیں جیسے ڈاکٹر نصرت، عبادت کے حوالے سے دیگر جو آیات ہیں وہ ذرا آپ بتا دیں۔ اصل میں تصور عبادت تو بہت حد تک واضح کر دی ہے، بندگی، غلامی اور اس کی تابع داری کے اندر انسان کو جو ہے وہ اپنا اس حد تک لے جانا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی تابع داری کو ترجیح نہ دے۔ اب رہی بات یہ کہ قرآن حکیم میں تو بہت ساری جگہوں پہ یہ تصور عبادت مختلف آیات کی شکل میں ملتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر یہ کہ مقصد بھی پیدا کرنے کا اللہ کا یہی تھا کہ انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی کیوں اللہ نے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ عبادت جو اس دنیا میں آنے کا بھی مقصد ہے اور پھر یہاں رہ کر اللہ کی تابع داری اختیار کرنی ہے، یہ ساری ٹوٹل جو ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور یہاں پہ سورہ بقرہ کے اندر جو آیات ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا، پورے کے پورے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، کسی ایک گروہ کو یا کسی ایک ملک کے لوگوں کو نہیں کہا گیا، بلکہ پوری انسانیت سے کہا گیا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم بچ کے زندگی گزارو، پرہیزگار بن سکو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر میرا طارق، تصور عبادت کے حوالے سے مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن میں جو لکھتے ہیں تو وہ ذرا ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں۔ ویسے اس لفظ پر خاصی بات ہو چکی ہے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ جملے ہیں جو بہت ہی وسعت کا اظہار کرتے ہیں کہ جو عبادت ہے اس کے معنی کے طور پر، عبادت کے معنی مولانا نے جو لکھے ہیں وہ خضوع اور تذلل کے ہیں، یعنی اس کا مشکل لفظ ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کے تابع ہو جانا،
اس کے سامنے رام ہو جانا اور ہر حکم کے آگے بالکل جھک جانا، مزاحمت بھی نہیں ہو اور انحراف بھی نہیں، یعنی نہ تو کسی بات پہ نفس بندے کا یہ کہے کہ اس نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کر سکتا، سرنڈر کر لے بالکل. اور پھر دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ اس کی اپنی رائے ختم ہو جائے، اس کی اپنی منشا ختم ہو جائے، اور اس کی اپنی پسند اور ناپسند ختم ہو جائے. اس کی پسند اور ناپسند وہی ہو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس کا مطلب جو پھر آگے لکھا مولانا محترم نے کہ گویا کہ انسان اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے، اور اتنا خود مختاری سے دستبردار ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے آگے سرتابی اور مزاحمت ممکن ہی نہ رہے. اور مولانا لکھتے ہیں کہ دراصل یہی حقیقی عبادت ہے. اور مولانا نے یہ بات بھی لکھی کہ قرآن پاک میں عبادت کے 3 طرح سے معنی آئے ہیں. پہلا جو ہے وہ غلامی اور اطاعت کے معنی میں ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، تم صرف اور صرف اسی کی بندگی کرو. یہ غلامی اور اطاعت کے معنوں میں آیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابتدا میں ڈاکٹر زبیدہ نے بات رکھی کہ ہماری پوری زندگی، گھر ہو، گھر سے باہر ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، اسی طرح سے ہمیں عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور دوسرا عبادت کا لفظ قرآن میں اطاعت کے معنی میں آیا ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 کے اندر ہے کہ ان لا تعبدوا الشیطان، کہ تم جو ہے وہ شیطان کی بندگی نہیں کرو. گویا کہ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اور تیسرا عبادت کا معنی آیا ہے پرستش میں، پوجا میں، بندگی میں، عبادت میں. اور یہ سورہ سبا کی 41 آیت ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون، کہ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ لوگ، یہ جو جن ہیں، اور کس کی بندگی کرنی ہے، کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ایسی ہی ہے کہ وہ مومن، مطلب مومن ہو، اور وہ بندگی کس کی کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی. گویا کہ عبادت کا لفظ استعمال ایک غلامی اور اطاعت کے لیے، غلامی اور عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرا عبادت کا معنی اطاعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، عبادت لفظ. اور تیسرا عبادت لفظ پرستش کے لیے استعمال ہوتا ہے. گویا کہ اللہ کی غلامی میں رہتے ہوئے اس کی اطاعت کرنی، اور غلام کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، کل اختیار آقا کا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر اطاعت ایسی کہ جو دل کی رضامندی کے ساتھ ہو. اور تیسری بات یہ کہ غلامی اور اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی عبادت اس طرح جیسے پرستش کی جاتی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر سمیحہ رحیل غازی، آپ اس میں اضافہ فرمائیں. جی، میں یہ اضافہ اس لیے کروں گی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصل ہماری پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اس کے معنی بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیے، میں اسے ریپیٹ نہیں کروں گی. لیکن دیکھیں، ہم دن میں کوئی 32-33 دفعہ جو سورہ فاتحہ پڑھنی ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں، وہ اسی تصور عبادت کی راسخ ہونے کے لیے بار بار ہم اسے پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم نے آپ کا بندہ بھی بننا ہے، آپ کا غلام بننا ہے. غلام کی نا وقت کو، ٹائم کو، اس کی صلاحیتوں کو مالک نے خریدا ہوتا ہے. وہ نوکر کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے تو مرضی چھوڑ کے چلا جائے. اس کا مالک اسے جو کام جس جگہ اور جس وقت کہتا ہے وہ وہی کام اسی وقت اسی جگہ بجا لاتا ہے. تو اس لیے ہمارا تصور عبادت یہی ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم دن میں یہ 32-33 دفعہ جو بار بار کہتے ہیں وہ اسی اپنے عبادت کے تصور کو راسخ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور یہی کہ جو عبادت ہے وہ اصل میں اطاعت ہے، بات ماننا.
دل کی رضامندی کے ساتھ بات ماننا. تو بس ہمیں عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے اور یہ قرآن کریم اس عبادت کو سکھانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ. جی ڈاکٹر زبیدہ، اب ہم SLO نمبر 4 پر پہنچ گئے ہیں، اور اس میں ایمان، کفر، نفاق کے لحاظ سے انسانی کردار کی جو بنیادی اقسام بیان کی گئی ہیں، ان کے نتائج کے حوالے سے جو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا سمجھ میں آتا ہے؟ الحمدللہ ہم اپنے اسٹڈی سرکل کو آگے بڑھاتے ہوئے چوتھا وہ پوائنٹ دیکھنے لگے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے سامعین کو، جو ہمارے سامنے خواتین بیٹھی ہوں گی، انہیں ہم کچھ اور چیزیں آگے اس سے آگے بڑھ کر سکھانے اور سمجھانے لگے ہیں قرآن پاک کی ہدایات کی روشنی میں. اچھا، یہ جو انسان کے کردار کی 3 اقسام یہاں پر آپ نے جن کا ذکر